جی ناظرین السلام علیکم. اہم بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت مل گئی, این او سی مل گیا, اور اس کے بعد یوں لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی این او سی لینے کو تیار نہیں ہے. عجیب کہانی ہے. لاہور میں جلسے کا ہمیں این او سی دی, انہوں نے کہا لو جی این او سی, ہم این او سی نہیں لے رہے. دوسری بات یہ مخصوص نشستوں کا کچھ فیصلہ ہو رہا ہے, کچھ حکومت کی طرف سے ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ اب نمبر یہ خود ہی پورے کر لیں گے. اچھا, اگر یہ ایسی سچویشن ہے تو پھر مولانا کا رول, ناز نخرے, وہ کدھر جائیں گے؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور پھر ایک انٹرویو چلا بی بی سی میں, اس پر بھی بات کریں گے. اچھا, سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لاہور والے جلسے کی. لاہور میں جلسہ عمران خان کا, یہیں سے عمران خان نے اور 2011 میں مینار پاکستان بھر دیا تھا. پھر اس کے بعد مینار پاکستان نہیں بھرا. پھر نواز شریف نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا جب نواز شریف واپس آئے, لیکن بھائی عمران خان اس کے بعد تنزلی کا شکار ہیں. 2011 والا جلسہ پھر نہیں ہوا, اور آج کل تو حالات بہت خراب ہیں. ابھی جو انہوں نے پنڈی میں جلسہ کیا وہ بھی ابتری کا شکار ہوا. جو لوگ آئے پشاور سے آئے, اب لاہور میں جلسہ کرنے لگے ہیں خان صاحب نے, اور خان صاحب نے کہا جینا ہوگا مرنا ہوگا, جلسہ ہوگا جلسہ ہوگا. اب جلسے کی تیاریاں, پہلے این او سی نہیں دے رہی تھی حکومت, کچھ گرفتاریوں کی بھی خبریں آ رہی تھیں, پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے, اور اب این او سی مل رہا ہے. این او سی مل رہا ہے ذرا دور, یہ تھوڑی ہے کہ یہاں پہ مل رہا ہے ساتھ ہی, ایک مال ٹاؤن کے ساتھ ہی آپ کو جلسہ کرنے کی اجازت دیجیے. وہ جلو پاک کے پاس, وہاں جلسہ کرنے کی اجازت مل رہی ہے. ابھی تک جتنے جلسے تحریک انصاف کر رہی ہے اس کے سارے بندے آتے ہیں کے پی کے سے. پچھلا جلسہ کیا اسلام آباد سے ایک بندہ نہیں نکلا. آپ شاید میری بات پہ یقین نہ کریں, لیکن اسلام آباد سے کوئی بندہ نہیں نکلا. وہ کے پی کے سے آئے, توڑ پھوڑ کے چلے گئے. اسلام آباد میں سڑکیں سنسان تھیں, لاہور میں بھی کوئی نہیں نکلے گا. کے پی کے سے اور لاہور کا راستہ بھی بڑا ہے. علی امین گنڈا پور دعوے تو بہت کر رہے ہیں کہ ہم بندے لے آئیں گے, ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, تو لیکن ابھی تک کوئی اس کے امکانات نہیں لگ رہے. اب جو این او سی ملا ہے وہ جلو موڑ کا, وہ بہت دور ہے اور بہت بڑا گراؤنڈ ہے. اب وہاں پر اگر عمران خان صاحب آ کر, یہ عمران خان کی پارٹی جلسہ کرے گی, زیادہ لوگ ہوں گے تب بھی تھوڑے لگیں گے. کے پی کے سے بندے وہاں پہنچنا بہت مشکل ہے. وہ اگر آئیں گے بھی تو بہت کم تعداد میں ہوں گے, اور رستے میں رکاوٹیں ہوں گی تو بہت زیادہ مشکلات ہو جائیں گی ان کے لیے. پھر کیا مسئلہ ہوگا جی جناب کہ اب کیوں نہیں اجازت دیتے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ میرے خیال میں دیکھیں, جنرل سا رول ہے, اپوزیشن جلسہ کرنا چاہتی ہے, یہ ان کا جمہوری حق ہے, انہیں جلسہ دینا چاہیے. یہ ایک نقطۂ نظر ہے جو کہ بالکل درست ہے کہ اپوزیشن کو جلسہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. بھائی جدھر مرضی کرے. تحریک انصاف کو آپ بالکل یوں پرے کر دیتے ہیں کہ نہیں ان کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں, یا بہت دور کرے. پہلے اسلام آباد میں مویشی منڈی ٹائپ کی جگہ پہ کیا, گندی جگہ, نالا تھا وہاں پہ, کیچڑ تھا وہاں پہ جگہ تھی, اور اس کے بعد جو تقریر ہوئی وہاں پہ, اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب وہ خبریں آئیں کہ تحویل میں چلے گئے. ٹھیک ہے نا, یاد ہے آپ کو؟ دوسرا ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کی تقاریر کا ڈر ہے. کوئی بھی مطلب پاکستان کے خلاف بات کر سکتے ہیں, تو اس میں لوگ نہیں چاہتے کہ یہ بریکنگ نیوز بنے. دوسری صورتحال یہ ہے کہ یہ 3-4 ہزار لوگ, 5,000 لوگ, 10,000 لوگ, جتنے بھی ہوں گے, یہ اگر چڑھائی کر دیتے ہیں کور کمانڈر ہاؤس پہ, کسی سرکاری املاک کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو بہت بری صورتحال ہو جائے گی نا. پھر تو ایسا ہوگا کہ ایک دفعہ پھر 9 مئی دہرایا جائے گا, اور 9 مئی دہرایا جائے گا جبکہ وزیر اعلیٰ مریم نواز ہے. پھر ان کی کوشش ہوتی ہے لڑائی مار کٹائی ہو, بندے مر جائیں. اچھا 2-4 بندے اگر مر جاتے ہیں تو یہ مریم نواز کا بڑا سخت ٹیسٹ ہوگا کہ وہ اس حالت میں کس طرح کنٹرول کرتی ہیں چیزوں کو. ابھی تک تو وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں نا, غریبوں کو گلے لگا رہی ہیں, بچوں کو گود میں اٹھا رہی ہیں, بوڑھوں کے پیار کر رہی ہیں. یہ تو اچھے کام ہیں. مینجمنٹ کا کام تو تب آئے گا,
کہیں پولیس کو دوڑانا ہوگا، پولیس کہیں ڈنڈے مارے گی، کہیں سر پھٹیں گے، کہیں کچھ زخمی ہوگا، کہیں پولیس والے زخمی ہوں گے، اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ وہ مریم نواز کا صحیح ٹیسٹ ہوگا، اور ابھی تک ان کا ٹیسٹ ہوا نہیں ہے. تو یہ صورتحال اب ہمیں لگ رہی ہے کہ اور پھر تحریک انصاف سے بڑا ہی خوف آتا ہے لوگوں کو کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ کوئی بھی تباہی پھیلا سکتے ہیں، جلاؤ گھیراؤ لڑائی مار کٹائی کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو لوگ اس سے بچنا چاہتے ہیں، انہیں دور پار کی جگہ دیتے ہیں تاکہ یہ شہر کے قریب ہی نہ آئیں، انہیں وہ کنجسٹڈ کراؤڈ ہی میسر نہ ہو. ادھر علی امین گنڈا پور صاحب جناب کہہ رہے ہیں کہ میں آؤں گا اور جو کچھ بھی ہو آئیں گے، اور ساتھ ہی وہ ایک اور صاحب ہیں وہ ایکسرسائز کرتے دکھا رہے ہیں، پش اپس کرتے دکھا رہے ہیں. تماشا بنایا ہوا ہے ساری چیز کو، اور کتنے برس ہو گئے ہم نے یہی دیکھا ہے، دھرنے جلسے ٹریفک بلاک لڑائی مار کٹائی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس ملک میں عمران خان نے کچھ بھی نہیں چھوڑا سوائے لڑائی مار کٹائی کے، سوائے گالم گلوچ کے، سوائے نفرت کے. اس ملک میں کچھ بھی نہیں بچا. یہ معاملات اب مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور لاہور کے جلسے کو ایک ٹپنگ پوائنٹ بنایا جا رہا ہے کہ یہ جلسہ اگر 2-4 بندے زخمی ہوئے یا مارے گئے تو پھر عمران خان اس کو اور علی امین گنڈا پور کو اس کو اپنے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کریں گے. یہ صورتحال بن رہی. اچھا، مخصوص نشستوں کا بھی اب حکومت کی طرف سے کچھ ایسا اندیا آ رہا ہے کہ لگ رہا ہے کہ چیزیں اب حکومت کے اختیار میں آ جائیں گی اور حکومت کو 2/3 اکثریت مل جائے گی. کیونکہ وہ جو بندر باٹ ہے اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ وہ 23 نشستیں ہیں، ابھی اس کے اوپر بات نہیں کرتے، لیکن باقی تو ہمارے پاس 2/3 اکثریت بن جاتی ہے. اچھا، یہ ایسی سچویشن ہے کہ اگر ہو گئی تو پھر مولانا فضل الرحمان کے ناز نخرے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، کیونکہ 2/3 اکثریت تو حکومت کی اپنی ہو جائے گی. تو پھر کیا کریں گے؟ پھر صورتحال مولانا کے لیے مشکل ہوگی. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان تو 10 دن کی چھٹیوں پہ ملتان چلے گئے تھے، لیکن انہیں وہاں پہ خیال آیا کہ نہیں، ملتان میں پہلے دن ہی انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور بڑی شاندار پریس کانفرنس کی. اور ان کی پریس کانفرنس کے بین السطور یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ بھائی کو معاہدہ اگر زیادہ زور پڑا تو آئینی ترامیم تسلیم بھی کر لی جائیں گی اور اداروں سے مخالفت نہیں کی جائے گی. یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن جو باتیں انہوں نے کی، انہوں نے کہا بلاول کو کوئی اور مسودہ دیا گیا، ہمیں کوئی اور مسودہ دیا گیا. یہ بڑی خطرناک بات ہے. دیکھیں، یہ کوئی بچے اسکول میں نقل نہیں کر رہے، یہ کوئی جو ہے نا وال چاکنگ نہیں ہو رہی، یہ آئینی ترامیم ہو رہی ہیں جس کا امپیکٹ نسلوں تک اس ملک میں رہنا ہے. تو کسی کے پاس کچھ مسودہ ہے، اعظم نذیر تارڑ کچھ اور کہہ رہے ہیں، مولانا کچھ اور کہہ رہے ہیں. یہ انتہائی خطرناک بات ہے. تو یہ ایسی چیز آئینی ترمیم کوئی چھپ کے کرنے والی تھوڑی چیز ہے. وہ عمران خان کے دور میں ہوتا تھا نا کہ ایک دن میں 80 آئینی ترامیم کرتے، کسی کو نہیں پتا کیا 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 نہیں کیا، کیسے کیا، سب چل رہا ہے بیچ میں. تو اس زمانے میں تو آپ کو پتا کابینہ سے بند لفافوں پہ بھی سائن کرا لیے جاتے تھے. وہ 190 ملین پاؤنڈ، یہی تو کیس ہے نا. تو اب جو ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے مجھے لگتا ہے حکومت کمفرٹیبل ہوتی جا رہی ہے. آخری بات جو ہے، ایمان حاضر مزاری ہماری جاننے والی ہیں اور ہیومن ایشوز پر بہت زیادہ بات کرتی ہیں. ان کا BBC پہ انٹرویو آیا جس میں انہوں نے موجودہ حکومت کو پوری طرح کریٹیسائز کیا، گزشتہ حکومت کو بھی کریٹیسائز کیا، عمران خان کے بھی بہت انہوں نے بہت ان کے ساتھ سخت تنقید کی. ساتھ انہوں نے کہا جی کہ مسنگ پرسن بھی 10,000 سے زیادہ ہیں، شاید نمبر بھی غلط بولا، اور پھر پشتون موومنٹ کے حوالے سے ہی بات کی. ایمان لائق خاتون ہیں، ان کی والدہ بھی لائق خاتون ہیں، لیکن بعض اوقات مجھے یوں لگتا ہے جب آپ انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھے ہوں، آپ کو اپنے ملک کا چہرہ خوبصورت دکھانا چاہیے. اپنی خامیاں ہوتی ہیں، بہت سی خامیاں، قدورتیں بھی ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ان کو چھپانا چاہیے انٹرنیشنل میڈیا میں. جو کچھ بات کرنی ہے اس میڈیا پہ کرنی چاہیے. تو مجھے اچھا نہیں لگا ان کا انٹرویو کہ اس طرح BBC پہ انہوں نے یہ بات کی. خیر، یہ ان کی مرضی. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.